السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھئی پاکستان میں خواندگی کی شرح کی بات جہاں تک کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب تقریباً 18 سے 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں، واقعی ہیں. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہائی لیول پہ، یعنی پروفیشنلی انجینئر، ڈاکٹر، MBAs اور PhDs، MPhils، یہ جو ہیں ان کی تعداد تقریباً ملا مل ہوگی 3 سے 4% ہیں. بہت ملا لیں تو 5%. اور باقی جو 15% ہیں ان میں سے 5 اگر لے لیں تو آپ کے ہمارے بنتے ہیں وہ لوگ جو میٹرک و انٹر کے لیول کے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہیں وہ ہیں 10% جو بچ گئے، وہ آلموسٹ وہ ہیں جو جنہوں کے نیچے ان کو لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت آتا ہے، اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور کچھ ریڈنگ کر سکتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، تو ان کو کہتے ہیں خواندہ ہیں. جاہل تو وہ ہوتا ہے بالکل الٹریٹ، جو بالکل نہ پڑھنا جانتا اور نہ لکھنا جانتا ہے. چلے بھائی، تو 80% کو تو ایک طرف لگا دیا آپ نے. اب رہ کے جو لوگ جو 80%، اس کا تو حال کیا بات کی جائے. تعلیم کا معیار کیا ہے؟ ہم پاکستان جب سے بنا ہے ایک معیار چل رہا تھا، پڑھے لکھے لوگ آئے اور انہوں نے تعلیمی نظام کو سنبھالا. ہمارے منسٹر جو تعلیم کے ہوتے تھے وہ قابل لوگ چنے جاتے تھے. ہوتے 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 جتنے 76-77 ایئرس جو پاکستان کو ہو گئے، معیار یہ آ گیا کہ اب تعلیم کا وزیر جو ہوتا ہے وہ خود ہی تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ بھی ایوریج تعلیم والا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، نقل وقل کر کے پاس ہو گیا ہوتا ہے، یا یہ کہ بس اس نے دھکا دے کے ایک انجن آگے سے کھینچ رہا، پچھلے 2 انجن پیچھے سے دھکا دے رہتے، اس سے کوئٹہ میں ٹرین چڑھائی جاتی تو پاس کر جاتے ہیں. وہ وزیر تعلیم کیسے بن جاتے ہیں؟ اچھا، تعلیم کے شعبے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اسپیشلی الگ لائن ہے کہ شعبہ تعلیم کو کیسے سنبھالا جائے. اب جیسے B.Ed M.Ed وغیرہ کیا ہوا جنہوں نے، اور اس میں بہت ہی انہوں نے کام کیا ہو، ان کی مطلب کافی اچھی ان کی نالج ہو، ایکسپیرئنس ہو، پھر جا کر کے اور ان کا جو ہے مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹیچرس ہونے چاہیے، ان کی کیسی ٹریننگ ہونی چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلیبس کیریکولم کیا ہونا چاہیے، اور کیریکولم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا. جس کی حکومت ہے اس کی لیڈران جو گزر گئے یا جو ہیں ان کے بارے میں نصاب آتا ہے کہ یہ ہیروز اور ہیروئنس ہیں، اور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں پڑھو، ہم کون ہیں، چاہے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن آپ ہمیں پڑھیں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے صحیح معنوں میں ہیروز گزرے ہیں پاکستان بنانے کے لیے، فاؤنڈرز سے لے کر کے اور پاکستان کے لیے کام کرنے تک، جتنے بھی لوگوں نے ترقی میں کام کیا بڑے بڑے، ان کا نام آیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو ان کا ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی ہیں، بہت ساری ہستیاں ہیں. کہیں ان کا نام آیا اور اب وہ بھی غائب ہو گیا. اور اب جو پرانے ہیروز کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ سلیبس میں، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان اور محمد قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، یہ کہاں کیسے بات کر رہے ہیں. وہ تو ایک ڈرامہ آ گیا ٹرکش جو ارطغرل غازی کا، تو لوگوں نے جان لیا، ورنہ ہم اپنے ہیروز کو تو جانتے ہی نہیں. نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو فلمی ہیروز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اچھا، نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا، اس جہالت کا؟ اور ایک سروے کیا گیا، افسوس کی بات ہے، ایک ٹیلی ویژن چینل پہ یوم آزادی کے موقع پر ایک پروگرام میں نے دیکھا جو شاید قائد اعظم کے مزار کے باہر انہوں نے احاطے میں کیا تھا اسپیشلی، اور اس میں بڑے بڑے دانشور آ کے بیٹھے، اور ڈسکشن جب ختم ہوا تو انتہائی افسوسناک تھا. یہ تھا کہ ایک گیس، ایک پرسیپشن ہے کہ آج سے 20-30 سال بعد قوم پاکستان کی کہاں کھڑی ہے، جو جنریشن نیکسٹ آنے والی. تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جاہل قوم کھڑی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ کوئی بیچ میں ایسا انقلابی پیکج آ جائے، کہیں سے کوئی ایسا زبردست لوگ آ جائیں جو کہ تعلیم کے نظام کو سنبھالیں، اس کو رینوویٹ کریں، اس کو بلکہ سرے سے ہی بدل دیں. بھائی سرے سے بدل دیں، اس کو نیا تعلیمی نظام لائیں، نیا کیریکولم لائیں،
موسٹ جو ماڈرن اس وقت ضرورت تقاضے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پلس معاشیات، معاشرتی معاملات اور جو سول سوسائٹی کے جو تقاضے ہیں، مورل ویلیوز کے ساتھ اخلاقیات ختم ہے، بالکل تہذیب ختم ہو گئی، دم توڑ رہی ہے. جس تہذیب کی ہم بڑی بات کرتے تھے، اعلیٰ تہذیب ہماری زبردست ہے بر صغیر پاک و ہند کی، وہ تو بالکل ہی ناپید نظر آتی ہے. بلکہ اب ہندوستان میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی اور نہ پاکستان میں نظر آتی ہے. پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. انڈیا نے پھر بھی سنبھال رکھا تھوڑا بہت انہوں نے، لیکن کلچرل ہیریٹیج کے نام پہ ہم بہت سارے جو ہیں فورمز پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور تقریبات کی جاتی ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ہوا یہ کہ ہمارے صاحبزادے جس میکینک سے بنواتے ہیں گاڑی، تو کہنے لگے وہ میکینک بہت ینگ سا لڑکا ہے. میرا جانا نہیں ہوتا، مصروفیت ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں لوگ بنواتے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ وہ بہت چھوٹا ہے، وہ تقریباً 17 سال کا ہے. اچھا بھائی. اور جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ 17 سال کی عمر میں وہ چوتھی شادی کر رہا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ چوتھی. میری تو میں ہیں ایک دم سے میں حیران، آگے پھٹ گئی، میرے آئیز برسٹ اور ایئرس کھڑے ہو گئے کان. میں کہ 17 years old boy is a teenager, still he's a teenager and he's gonna marry 4th time. 3 شادیاں ہو چکی اس کی. کیا مذاق میں کہتے یس ہی سیڈ. وہ کسی گاؤں میں کہیں کا رہنے والا ہے، پتہ نہیں کے پی کے سے تعلق ہے یا ایسٹ اپنا ساؤتھ پنجاب سے. لیکن تو میں نے کہا کہ یار وہ پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت جانتا ہے، تو بہت معمولی. مگر ہمارے پڑھنے وڑھنے زور نہیں ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. والد میکینک نے سکھا دیا، کراچی لے آئے، وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور مجھے کیا کرنا ہے، پہلے میری پہلی شادی اس کی 14 سال کی عمر میں ہو گئی. سنتے رہیے. پھر دوسری شادی شاید 1 سال بعد ہوگی 15 میں. اگلے سال تیسری شادی ہوگی 16 سال کی عمر میں. اب 17 سال کی عمر میں وہ چوتھی شادی کر رہا ہے. اور کہتے ہیں 4 تو ہے نا اسلام میں، ابا بھی کہتے ہیں، یعنی پورا خاندان تیار ہے. اور پتہ نہیں کتنی بڑی چھوٹی کیسی لڑکیاں، یہ نہیں پتہ، بس شادی کی اور لے جاؤ. اور کام چل رہا ہے. میکینک تو دبا کے کماتے ہیں. اب ایک اور میکینک ہمارا پرانا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ نا ماشاء اللہ اس نے اتنا کما لیا ہے کہ پلاٹ خرید لیا. پہلے پلاٹ نہیں، پلاٹس خرید لیے. اور اب اس نے شاید ایک ڈالا خریدی ہے، ویوو. تو میں تو مطلب سن کے چکرا گیا کہ بھائی پڑھنے لکھنے سے کیا کیا تھا، ہم بھی میکینک اس طرح کا کوئی کاروبار کر لیتے، بن جاتے. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے. تعلیم شعور لاتا ہے، اور تعلیم آپ کی وسیع نظر کرتا ہے، آپ کو وسیع ذہن کرتا ہے آپ کو، اور ایک براڈ پوائنٹ آف ویو سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے تقاضے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. تعلیم کا مطلب صرف یہی نہیں ہے. میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی اپنا ذکر کیا تھا کہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اچھی سی نوکری مل جائے اور اپنی ڈیزگنیٹڈ جو آپ کی جاب ہے آپ کی پروفیشن کے حساب سے وہ آپ کو ملی کہ نہیں ملی وہاں پہ. اگر وہ ٹارگیٹ میرا ہے، میں وہاں جانا ہے، اور وہ اچیو نہیں ہوا تو میری تعلیم بیکار ہو گئی. نو، اٹس رانگ. ہاں، اگر آپ نے میڈیکل پڑھا، ڈاکٹر بن گئے اور آپ نے کوئی پریکٹس نہیں کی، ایسے خاص طور پہ خواتین کرتی ہیں، تو شادی ہو گئی، جناب اجازت نہیں ملی شوہر ہے، یا سوچا کہ بھائی بہت پیسہ ہے، شوہر کا مار ہے تو ہمیں ضرورت نہیں پریکٹس کرنی، تو ایک ڈاکٹر آپ نے ضائع کر دیا. دیٹس اینڈ دا میٹر. کہ آپ بہت سارے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ہاں، انجینئر بن گئے تھے آپ اور آپ نے وہ استعمال نہیں کیا تو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہاں انسانوں کی فلاح و بہبود نہیں آتی. لیکن ایک میڈیکل ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر جو حکیم جسے کہنا چاہیے، معالج، فزیشین، وہ ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پبلک سروس دے رہے ہیں لوگوں کو، اس شعبے سے ہیں. ٹیچر اچھا ہے اور نہیں پڑھا رہا ہے تو نقصان ہے. تو ظاہر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے لیول پہ، کسی لیول پہ اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ بھائی چلے ٹیوشن ہی پڑھا لیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کوچنگ پڑھا لیں، جا کے گھر میں بلا لیں، گروپ ٹیوشن کرتے ہیں، پڑھائیں لوگوں بچوں کو، تعلیم کو عام کریں. اور نہیں کرتا کمانا، آپ کے پاس پیسے بہت ہے تو آپ فری پڑھا لیں. آپ کا نالج ریوائز ہوتی رہے گی. اگر آپ بکس پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ اور نالج ہوگی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کریں گے نالج کو اپنے اسٹوڈنٹس میں.
دوست پیاروں میں لوگوں میں بیٹھیے اور ڈسکشنز کیجیے صحت مند اور کنسٹرکٹیو ڈسکشنز کیجیے، اس میں سے کچھ اچھی چیز نکال کے مواد آپ اس کو دیں لوگوں کو کہ بھئی ہم نے اس پہ گفتگو کی اور ہماری گفتگو کا یہ محور تھا اور یہ نتیجہ نکلا، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز آتی ہے کہ اس بچے کی بات جس کی 4 شادیاں کرتی ہیں، ابھی وہ ٹین ایجر ہے اور اس کی شادی چلیں 4 بھی نہیں ہوئی، کسی کی 1 بھی ہو گئی، جلدی ہو گئی، 2 ہو گئی، وہ ان کا کام کیا ہے؟ تفریح، بدلہ بچے بے تحاشا ہیں، ایک شادی سے بھی بے تحاشا بچے ہیں، جتنے آپ لو اس پہ جائیں گے لیول پہ، ہمارے یعنی کہ زیادہ الٹریٹ ہوتے ہیں، وہ مزدور طبقہ ہے، ان کے تفریح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے تفریح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری طرح سے یا ایک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کی طرح سے ان کے پاس اپنے لیولز کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے تفریحات کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی تفریح کیا ہے جناب؟ جا کے کھانا پینا کر لیا بازار میں کسی اچھی سی جگہ پہ، اسنیک بار پہ یا کسی ٹھیے ہوئے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور دوسرے یہ کھانے پینے کے علاوہ بس جنریشن بڑھاتے رہو اور کثرت اولاد کرتے رہیں، لیکن بھائی کرتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں ایک سال پہلے کہ بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے اچھے اور پازیٹیو ذہن والے اور بااخلاق مسلمانوں کی، پڑھے لکھے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ بتا دیں آپ، خالی مسلمان ہونا نہیں ہے بلکہ آپ کو مسلمان جیسا بن کے دکھانا بھی ہے، تو کیا وہ چیز ہو رہی ہے؟ کیا وہ جو ایک شخص ہے جس کے اتنے سارے بچے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت سارے مسلمان، ٹھیک ہے حدیث میں روایت ہے کہ مسلمانوں کی تعداد، لیکن تربیت کا بھی ذکر کیا ہے، تعلیم پہ زور دیا، قرآن میں موجود ہے کہ تعلیم ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ہمارا پاکستان میں ایک بڑا طبقہ خاص طور پہ KPK میں، بلوچستان میں، اور کہنا چاہیے کچھ جو ہے ہمارا سرائکی پٹی جو ہے وہ، اور کچھ ایسے علاقے ہیں سندھ کے بھی جہاں پہ عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی اور عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں ہمارے سندھ میں بھی اور ایسے میں جب مردوں کو بھی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے کہ جی یہ بچے جائیں گے اور کل جا کر کے وہ تعلیم حاصل کر کے آئیں گے تو پھر وہ ہمارے جو چودھری وڈیرے ہمارے جو ہے لینڈ لارڈس ہیں، ہمارے فیوڈلس ہیں، ان کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے فیس ٹو فیس، تو لہٰذا ان کو پڑھنے ہی نہ دو۔ یہ تو بہت فیکٹر پرانا چلا آ رہا ہے، اس پہ بڑے لوگوں نے دانشوروں نے جنگ کی، یعنی وربل کوائرلز ہوئی ہیں اور ڈبیٹس ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے اور اب بھی کام ہو رہا ہے۔ بہرحال سیاست اچھی سیاست نہیں، بری سیاست اور منافقانہ سیاست نے پاکستان میں عوام کا جو حال کیا ہے نا، ان کا اخلاقی، ان کا تعلیمی معیار انتہائی پستی کی حالت میں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اوپر سے نیچے آنا جو ہے ترقی نہیں ہوتی بلکہ یہ تنزلی ہے، اور اس کے لیے ہم میں سے کون کتنا کھڑا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے ہینڈی کیپڈ ہیں۔ پہلے کراچی میں جو میٹرک انٹر بورڈ وغیرہ تھا اور ان کی ایک معیار تھا تعلیم کا، آتے تھے تو آپ کو ہمیں یاد ہے کتنا مشکل ہو جاتا تھا، جتنا جو محنت کی وہی آتا تھا نمبر، وہی رزلٹ آتا تھا، پھر سفارشیں، پھر رشوتیں چلنا شروع ہوئیں، اس کے بعد آج یہ حال ہے کہ ایک جم میں غفیر بچوں کا فیل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوٹا سسٹم نے اور مروا دیا کہ جو کوٹے پہ کراچی کے پڑھے لکھے جو اچھی پرسنٹیج لانے والے بچے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا آگے، اور کوٹے پہ جو انٹیریئر سے لوگ آ جاتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت 80s 90s والوں کو مل گئی، اب بلکہ 85+ کو مل گئی، اس سے نیچے والوں کو ملی نہیں، اور جب بھر گیا سیٹ بھر گئی کراچی کی تو کوٹا والوں کی سیٹ پہ اب 80% اور 70% والوں کو بھی نہیں ملے گا، وہاں کا 40% اور 50% آگے بیٹھ جائے گا، وہ کیا پڑھ کے دکھائے گا؟ یہ تو ایک لعنت ہے کوٹا سسٹم کی جو چلی آ رہی ہے، اس کو کسی نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کسی سیاستدان نے، کسی سیاسی پارٹی نے، کسی NGO نے، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا آج تک، یہ سب کو پتہ ہے، باتیں سب بہت کرتے ہیں، تنظیمیں لیڈران کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں،
لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا آج تک. تو لہٰذا جو کیا ہوا اب حال یہ ہے کہ ہمارے بورڈز میں آ کر کے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پڑھے لکھے اچھے اعلیٰ پڑھے لکھے چند کے علاوہ نہیں ہیں, اور کراچی سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. یعنی کراچی کی جو پڑھی لکھی آبادی تھی شروع سے چلی آ رہی تھی, ان کے ریٹائر ہونے کے بعد پیچھے سے جو آئے ہیں ان کا تعلق نہیں ہے. نہ پولیس کراچی کی ہے, نہ ٹریفک پولیس کراچی کی ہے, ٹھیک ہے جی, اور نہ اداروں میں کوئی بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں کہیں بھی مشکل سے 2-3% 4% کراچی کے لوگ ہیں. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا پھر کہ وہ چلے جائیں گے باہر. تو بھائی جو کر سکتے تھے وہ باہر چلے گئے, یہاں پڑھا جا کے باہر کر رہے ہیں, اور باہر کے ملک اس ملک کو سرو کر رہے ہیں جہاں پہ وہ چلے گئے. کما رہے ہیں, یہاں سے کہیں زیادہ کما رہے ہیں, سوچ نہیں سکتے, بڑی اچھی لائف ہو گئی. لیکن جو آئے ہیں اور جاہل ایک قوم نکل رہی ہے, نقل سے اس سے پاس ہو رہے ہیں, اور جو بیٹھ گئے ہیں رزلٹ بنانے اور پیپر چیک کرنے کے لیے, ان لوگوں نے جو حشر کیا ہے. جب دیکھو آج کل ہر سال اتنا برا رزلٹ آتا ہے میٹرک کا, انٹر کا, کیا مطلب ہے؟ سارے قوم جاہل ہو گئی ہے کیا؟ سارے لوگ کوٹا سسٹم والے نہیں, جو پڑھے لکھے بڑے اچھے کالجز کے اچھے اسکولوں کے جو بچے ہائی پرسنٹیج اٹھانے والے وہ فیل ہو رہے ہیں. نان سینس, اسٹوپڈ, بہت ہی یعنی کہ ایڈیوٹک قسم کی ایک مطلب سوچ ہے. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ یعنی آپ ابھی بچے سے پوچھیں وہ فوراً فٹافٹ بتائے گا کہ یہ ہے یوں ہے. وہ تو پیپر پہ سے غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے. آپ اس کا اتنے بڑے قابل ہو گئے کہ آپ یعنی افسوس یہ ہے کہ جہلا پڑھے لکھوں کا امتحان لے رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, ان کا پیپر چیک کر رہے ہیں, ان کا رزلٹ دے رہے ہیں. جب یہ معیار ہو جائے گا تعلیم کا تو کیا حشر ہوگا ہمارے اس کا کہنا چاہیے کہ قوم کا اور آنے والی نسل کا, کیونکہ وہ سب بربادی کی طرف ہیں. کسی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے, اور سب سے بڑا معیار اگر بن گیا ہے یہاں پر افسوس ہے وہ ہے پیسہ. کہ بچوں میں ہی آ گیا ہے کہ بس حرام حلال جیسا تیسا پیسہ آنا چاہیے بس, اور پیسہ ہوگا تو ہمارا اسٹیٹس ہوگا, ہماری عزت ہوگی, ہماری ویلیو ہوگی. یہ وہ سوچ رہے ہیں جو اوپر کے لوگ ہیں, جو اپر کلاس ہے, اور جو نیچے والے ہیں وہ ان کا تو کچھ حال ہی نہیں کوئی. تو ان کے تو دیکھ لیں کہ وہ ایک ایسی نسل بڑھا رہے ہیں آگے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. جہالت میں کہتا ہوں کوٹ کوٹ کے نہیں بڑھی بلکہ پیس کے بھری ہوئی ہے. کوٹی ہوئی چیز کم جگہ آتی ہے, پیسی ہوئی گھس جاتی جگہ جگہ, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جہالت پیس کے بھری ہوئی ہے, اور کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیا ہے قوم کو, ملک کو تباہ کرنے کے لیے. ملک تو چلیں کسی اور اس پہ بیس پہ چلتا ہے, اس کی فائنینس کیسی ہے, اس کا ٹریڈ کیسا ہے, بزنس کیسا ہے, نظام کیسا چل رہا ہے, سسٹم کیا ہے. لیکن قوم بھی تو ہوتی نا, قوم کہاں ہے, کس لیول پہ ہے, کیا کر رہی ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے, آنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہے. بس بہت بڑی تعداد ہے, ایک بڑی پاپولیشن, ایسا تو نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاپولیشن بڑھاتے رہو بس الٹی سیدھی, نہیں, کنٹرول ہے, بالکل ہے. آپ جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو ایک میانہ روی میں رکھیں, اور جو ہو ان کو بہترین ایجوکیٹ کریں, بہترین طریقے سے ان کو تعلیم دیں, ان کو عام جو ضروریات زندگی ان کو مہیا کر سکیں آپ, اس پر کام ہونا چاہیے. یہاں پر ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے, اور یہی معیار ہے کہ آپ بچ کے یہ کہے گا کھانا پینا اور آبادی بڑھانا, بس اس دو کے علاوہ کوئی تیسرا کام ہی نہیں ہے قوم کو. تو جب یہ ہو جائے گا, اور ریسرچ کہاں ہو رہی ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی, کوئی تحقیق نہیں ہو رہی, کوئی ترقی نہیں ہو رہی, کسی چیز میں نہیں. زراعت کے ایک سے ایک چیزیں آ گئی, اور زراعت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, پرانا فرسودہ نظام آ رہا ہے, کوئی نئے طریقے کے جو کاشتکاری میں استعمال ہو رہے ہیں ان پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ جو ہو رہا ہے تو پتہ چلا بہترین بہت اچھی گندم پیدا ہوئی ہے, لیکن باہر سے سڑی ہوئی گندم منگوا لی جاتی ہے, اور پیسے کمانے کے لیے, چند لوگوں کے جیب بھرنے کے لیے, اور بہترین معیار کی اپنی گندم سڑک پہ پڑی سڑ رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا معیار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. کاٹن ہمارے ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جناب,
ان کو بیچا جاتا ہے، اتنی سستا بھیجا جاتا ہے. نمک ہمارے یہاں بہترین کوالٹی کا آ رہا ہے، کیوڑا کا جو ہے کان ہے، وہ اس جیسا نمک کہیں نہیں ہے، ہمالین راک جو کہلاتا ہے، اور ہم اس کو مطلب مفت میں دے رہے ہیں. ہندوستان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں اپنے نام سے. اور ہمیں سمندری نمک کھلایا جا رہا ہے کہ جی گلائٹر ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، آیوڈین ملا نمک، تبھی بیماریاں آ گئی، جوڑوں کی بیماریاں، دنیا بھر کی بیماریاں کیوں آ گئی ہیں؟ اگر ہم یہی اپنے یہاں پیدا ہونے والا نمک، اپنے یہاں ہی پیدا ہونے والی سبزی پھل کھائیں اچھی کوالٹی کے، انسٹیڈ آف ایکسپورٹنگ دیم، کہ باہر والے اس کو مزے کریں. اور وہ پیسے کس کو جاتے ہیں؟ ہم قربانی نہیں دے رہے، قربانی تو اصل میں عوام دے رہی ہے. وہ تو ہم مطلب یہ کہ جو ہمارے اشرافیاں ہیں تو وہ جیبوں میں جاتے پیسے، عیاشی ہے. عشر کوئی نہیں نکالتا. جیسے زکوٰۃ نکلتی فصل پہ عشر ہوتا ہے، یعنی 10%، جب بھی فصل ہوگی اس کا 10% عشر ہوتا ہے. بالکل وہی حال ہے جو زکوٰۃ کا ہے، 1 سال رکھے ہوئے مال کا. تو کون عشر دیتا تھا پوچھ لیں. ابھی تو زرعی ٹیکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عشر کون نکالتا ہے؟ زکوٰۃ پہ ساری بات ہوتی ہے، عشر کون نکالتا ہے؟ فصل کا 10% کون اللہ کے نام دیتا ہے؟ یہ سب عذاب بن کے آنے والے، عذاب بن کے. جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جو مال ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، اسی مال سے کروٹوں میں جلا جائے گا، ڈالا جائے گا جہنم میں. تو وہی یہ عشر بھی اسی طرح عذاب بن کے آنے والا ہے. بہرحال افسوسناک چیزیں ہیں، افسوسناک باتیں ہیں. قوم کہاں جا رہی ہے؟ اب بھی نہیں سنبھالا. اب بھی اگر سسٹم کو دیکھا نہیں، بدلا نہیں، اس پہ کام نہیں کیا گیا. تعلیم پہ خاص طور پہ، جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا علم ختم کر دو، اس کی تعلیم ختم کر دو، قوم خود ہی برباد ہو جائے گی. یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کس وقت سے چلا آ رہا ہے؟ پرانے وقتوں سے. جب پہ اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تو کہا کہ مسلمانوں کی تعلیم ان سے چھین لو، وہ خود ہی بڑھ جائیں گے. تو اس پہ بڑے کامیاب ہیں وہ، اور ہمارے اپنے لوگ ہی ان کو کامیاب کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی ہی قوم کو تباہ کر رہے ہیں. چند یعنی کہ ٹکوں کے لیے، ٹکے کہیں گے اس لیے کہ ان کو تو بہت بڑی دولت نظر آ رہی ہے، دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی آخرت کے سامنے. تو جس کو سمجھ دے اللہ، شعور دے، عقل دے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آخرت کیا ہے، دنیا میں کیا فرق ہے. لیکن جس کو شعور نہیں ہے، اس کو عقل نہ دے اللہ تعالیٰ، جس کے اوپر مصیبت ہی آنی ہے، تو وہ یہ سمجھے گا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور آخرت اس کو نظر نہیں آئے گی. وہی نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کفرانہ سوچ ہوگی کہ ارے جی مر گئے تو اب دوبارہ تھوڑی اٹھنا ہے. کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ کیسے ہم کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ قیامت دن، جب تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. تو جب یہ سوچ مسلمان ہوتے ہوئے ایسی ہو جائے گی مسلمانوں کی، تو اللہ رحم کرے. اس پہ سوچنا ہے، بہت ضروری ہے. جس سطح پہ ہم میں سے جو بھی جہاں تک کچھ کر سکتا ہے ایجوکیٹ کرنے کے، لوگوں کو شعور دلانے کے لیے، کم از کم کچھ تو بہتری اپنے لیے سوچیں، اپنی نسلوں کے لیے. تو کچھ امید ہوگی کہ ہاں جی بچت ہو جائے گی. شاید آگے جا کے کوئی ایسے ہمارے اچھے اور نیک حکمراں آ جائیں، ایسے تعلیم یافتہ لوگ آ جائیں جو کہ اس نظام کو سنبھالیں اور اس کو بدلیں اور قوم کو سنبھالیں اور ان کا مستقبل اچھا کریں. دعا اللہ تعالیٰ سے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.